ولی اپنی کرامت اپنے لیے نہیں دکھاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولی کرامت دکھاتا ہے دین کی سربلندی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب لاہور میں تشریف لائے، دریا کے کنارے ایک مندر تھا، قریب سے گزر رہے ہیں، بے شک قریب سے میرے داتا علی حجویری گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا بت کے سامنے ایک آدمی نے چوری رکھی ہوئی ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو۔ آپ گزر گئے، واپس آئے، پھر وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے، کھا لو کھا لو کھا لو۔ میرے داتا علی حجویری نے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہا اس کو کہہ رہے ہو کھا لو، اس نے ابھی تک کھائی نہیں ہے۔ کہتا جی اس نے نہیں کھائی۔ آپ نے کہا اگر میں اس کو کہوں، سبحان اللہ، اگر میں اس کو کہوں سبحان اللہ، یہ کھا لے تو کیا تم میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے؟ سبحان اللہ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ گے؟ کہنے لگا میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کھاتا، اگر آپ کہیں یہ کھا لے تو میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کے سبحان اللہ، ان کا غلام بن جاؤں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، قربان جاؤں۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا، کئی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو چینل پر بیٹھ کر بڑے بک بک کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، یہ اپنی طاقت سے نہیں بولتا، بے شک سبحان اللہ، اللہ کا ولی اللہ کی طاقت سے بولتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اللہ کی طاقت سے فرمایا کہ کھا لو، سبحان اللہ، وہ اتنی دیر بار بار کہتا تھا لیکن وہ کھاتا نہیں تھا۔ میرے داتا علی حجویری نے ایک مرتبہ کہا، سبحان اللہ، اس بت نے سب کچھ کھا لیا۔ سبحان اللہ، جب اس نے کھا لیا، اب وہ جو بندہ تھا، ہندو جو تھا، وہ کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، سبحان اپنے اللہ، نبی کا غلام بنائیں۔ سبحان اللہ، تو آپ کی برکتیں اتنی ہیں تو آپ کے نبی کی کیا برکتیں کتنی ہوں گی؟ سبحان اللہ، پڑھایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، وہ چلا گیا اپنی قوم میں، انہوں نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا اور خود کا غلام ہو گیا۔ میں کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے اپنا اس نے سارا واقعہ سنایا کہ وہ کھاتا نہیں تھا، میں نے اسے کہا کھا لا، وہ پھر بھی نہیں کھاتا تھا۔ علی حجویری آئے، سبحان اللہ، داتا صاحب آئے، سبحان اللہ، محمد عربی کا غلام آیا، سبحان اللہ، نبی پاک کا خادم آیا۔ سبحان اللہ، اس نے جب اسے ایک بار کہا سبحان اس نے کھا لیا، اس لیے جس کے کہے پہ اس نے کھا لیا میں اسی کے نبی کا کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، اب اس کی قوم، اس کی برادری اس کے خلاف ہو گئی، کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے، سبحان آج تک تو انہوں نے کبھی کھایا نہیں ہے، سبحان اللہ، تو کیسے کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر آپ کے پاس آیا، سبحان اللہ، کہنے لگا میری قوم یہ کہتی ہے سبحان کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے داتا علیہ حجویری نے فرمایا ان سب کو میرے پاس لے آؤ، سبحان اللہ، سب کو میرے میرے پاس لے جاؤ۔ وہ سب کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ میں نے کہا جی ہم کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا اچھا، آپ نے فرمایا اگر اب ہو جائے تو، سبحان اللہ، اگر اب دوبارہ ہو جائے تو پھر کہنے لگے جیسے اس نے کلمہ پڑھا ہم بھی پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، میرے داتا علی حجویری نے پھر دوبارہ اسے حکم فرمایا، سبحان اللہ، پھر اسے حکم فرمایا، پھر اس نے وہی عمل دہرایا، سبحان اللہ، پھر اس نے وہی عمل دہرایا، پھر کھا لیا۔ تو پھر ان جاؤ جتنے بھی تھے ان سب نے یہ عمل دیکھا، تو پھر آپ سے عرض کیا کہ حضور جو آپ نے ہمارے اس بھائی کو کلمہ پڑھایا ہے وہ کلمہ ہمیں بھی پڑھاؤ، ہمیں بھی اپنے نبی کا غلام بناؤ۔ تو میرے داتا علی حجویری نے ان سب کو سبحان اللہ، پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے اس
طرح اللہ کے ولی جو ہے سبحان اللہ انہوں نے دین کھلایا ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، توحید کے راستے پر چلایا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچایا ہے۔ سبحان اللہ حضرات گرامی قدر، اب وہ کہنے والا کہے گا کہ پتھر تھا، ارے بت تھا، ارے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا سنو، پتھر ہی ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ پڑتی ہے تو پتھر میرے مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ کسی پتھر کا جب محمد کے غلام کی نگاہ پڑتی ہے تو پہلے کھاتا نہیں ہے، اللہ اس میں بھی سبحان اللہ زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی قدرت کا اظہار دکھانے کے لیے، محمد کے موجزہ پکا کرانے کے لیے، ولی کی ولایت دکھانے کے لیے، ولی کی ولایت میں نبوت کا کمال نظر آتا ہے، نبی کے موجزہ میں اللہ کی قدرت کا جلال نظر آتا ہے۔